اهدنا الصراط المستقيم. الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. سبح اسم ربک الاعلی. تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کی جو سب سے برتر ہے. الذی خلق فسوى، وہ ذات جس نے پیدا کیا پس درست فرمایا. والذی قدر فہدی، اور وہ ذات جس نے اندازہ کیا پس رہنمائی فرمائی. والذی اخرج المرعى، اور وہ ذات جس نے نکالا چارہ. فجعلہ غثاء احوى، پس کر دیا اس کو خشک سیاہ. سنقرئک فلا تنسى، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے پس آپ نہ بھولیں گے. الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ. انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو اور جو مخفی ہے اس کو. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے جنت. فذکر، پس نصیحت کیجئے. ان نفعت الذکریٰ، اگر نفع دے نصیحت. سیذکر من یخشی، ان قریب نصیحت وہ حاصل کرے گا جو ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے دور رہے گا بدبخت. الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ جو داخل ہوگا بڑی آگ میں. ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ مرے گا اس میں اور نہ زندہ رہے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ الاعلیٰ کی ابتدائی 13 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل سورۃ الطارق مکمل ہوئی. آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ اللہ اس کے لوٹانے پر بھی قادر ہے. اور آج کے سبق میں یعنی سورۃ الاعلیٰ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ لوٹانے پر بھی قادر ہے اور اس کے بعد
اللہ رب العزت جزا اور سزا پر بھی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ ان آخری صورتوں میں زیادہ تر آخرت کا بیان ہے، لیکن یہاں سورۃ الاعلیٰ سے لے کر آخر تک ساتھ ساتھ عقیدہ توحید کا بھی بیان ہے، اور عقیدہ توحید کے ساتھ تزہید من الدنیا یعنی دنیا سے بے رغبتی کا بھی بیان ہے، کیونکہ آخرت کی طرف دھیان تبھی جاتا ہے جب دنیا کی ہرس کم ہو تو، اور جب دنیا کی ہرس میں بندہ سر سے لے کر پاؤں تک دھنسا ہوا ہو تو پھر یقیناً آخرت سے بندہ غافل ہی ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ دنیا کی بے رغبتی کا بھی بیان اس صورت کے اندر بھی ہے اور اگلی صورتوں کے اندر بھی انشاءاللہ آئے گا۔ تو فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، یہ توحید ہے، تسبیح بیان کر، پاکی بیان کر اپنے رب کی، الاعلی جو بالا و برتر ہے، جو سب سے اعلیٰ اور عظمت والا ہے۔ تسبیح سے مراد پاکیزگی، چونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو شرک سے پاک سمجھتی ہے، صرف انسان ہی نہیں بلکہ حیوان بھی، جانور بھی، کیڑے مکوڑے بھی، حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز۔ ارشاد باری تعالیٰ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز کائنات کی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اگرچہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تسبح له السماوات السبع، یہ ساتوں آسمان اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، فرمایا کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے جس کی بادلوں پر ڈیوٹی لگی ہے، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور باقی فرشتے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور رعد سے دوسرا مطلب بادل کی گرج اور بادل کی کڑک، فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، بادل کی گرج اور کڑک کے اندر بھی اللہ کی تسبیح موجود ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کو شرک سے پاک سمجھتی ہے۔ تسبیح سے مراد اللہ کو پاک سمجھنا، اور اللہ کی پاکی سے مراد کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کمزوریوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اپنی صفات میں پاک ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کی، یہاں پر فرماتے ہیں رب کے نام کی، یہ نہیں فرمایا رب کی بلکہ رب کے نام کی، چونکہ اللہ کا نام ذاتی نام ہے اللہ، اور اسی طرح کا صفاتی ناموں میں سے صفاتی نام جو ذاتی نام کی طرح وہ رحمان ہے، کیونکہ ذاتی نام سے بندے کی پہچان ہوتی ہے، اور بعض صفاتی نام بھی ایسے ہوتے ہیں جو صرف اسی ہستی میں پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وزیر اعظم ایک صفاتی نام ہے، اب ہر بندہ تو وزیر اعظم نہیں ہوتا، ہر وزیر وزیر اعظم نہیں ہوتا، اب وزیر اعظم کا اصلی نام نہ لیا جائے، صرف وزیر اعظم کہا جائے، پھر بھی وہی مراد ہوتا ہے۔ کیوں کہ یہ ہے تو صفاتی نام، لیکن ہے ایسا کہ اور کسی کے اندر اس طرح کا صفت نہیں پائی جاتی۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کہو یا تم رحمان کہو، باقی نام بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں صفاتی نام، لیکن رحمان ایسا ہے جیسا کہ اللہ ہے، جیسے اللہ کے علاوہ اللہ کوئی نہیں، ایسے رحمان اللہ کے علاوہ رحمان بھی کوئی نہیں ہے۔ رحمان کہتے ہیں دشمنوں پہ بھی رحم کرنے والا، جیسے اللہ رحم کرتا ہے اس طرح کا رحم کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات بھی پاک ہے، اللہ کے نام بھی پاک ہیں، اس لیے فرماتے سبح اسم ربک، اپنے رب کے نام، الاعلی جو بالا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی فسبح باسم ربک العظیم، فسبح باسم ربک العظیم، آپ نے فرمایا اجعلوها فی الرکوع، اس کو اپنے رکوع کی تسبیح میں شامل کر لو، تو پھر رکوع میں پڑھتے سبحان ربی العظیم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، آپ نے فرمایا اس کو سجدے میں شامل کر لو، تو پھر سجدے میں پڑھتے سبحان ربی الاعلی۔ سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کر اپنے رب کی جو اعلیٰ ہے،
جو کمزوریوں سے پاک ہے، جو بلندیوں والا ہے، جو برتر ہے۔ الذی خلق فسوا، وہ ذات جس نے پیدا کیا اور انسان کو درست بنا دیا۔ اس کی تسبیح اس لیے بیان کر کہ وہ تیرا خالق ہے، تیرا بنانے والا ہے، اس کے علاوہ تیرا خالق کوئی نہیں، اس کے علاوہ بنانے والا کوئی نہیں، خالقیت کی صفت کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں چیلنج دیتے ہیں نا اللہ کے علاوہ۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سارے کے سارے جمع کیوں نہ ہو جائیں، ساری کائنات مل جائے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ تو معلوم ہوا اللہ کی خالقیت والی صفت میں کوئی شریک نہیں۔ جے کر پر مکھی دا بھجے توڑے ساری دنیا چا لگے، وہ اویں نہ جڑ سی جویں جڑیا سی اگے۔ اگر اللہ کریم نے اپنی قدرت کی شاہکار ایک چیز مکھی کا پر ہی توڑ دیا، ساری کائنات والے اس طرح نہیں جوڑ سکتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، جب اس کا کوئی شریک نہیں تو پھر تم کہہ دینا پاک ہے میرا اللہ جو شریکوں سے، جو سب سے بالا و برتر ہے۔ الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا، فسوا پھر تسویہ کیا، برابر کیا، اعضاء کو ٹھیک ٹھاک بنایا، لولا لنگڑا نہیں بنایا، کوئی عضو لمبا اور کوئی چھوٹا نہیں بنایا، بے ڈھبا اور بے ترتیبہ نہیں بنایا، ایک کان لمبا اور دوسرا چھوٹا نہیں بنایا، ایک آنکھ موٹی اور دوسری چھوٹی نہیں بنائی، ایک ٹانگ لمبی اور دوسری آدھی نہیں بنائی۔ فسوا، جس نے بالکل ایک تناسب کے ساتھ، ایک مقدار کے ساتھ ٹھیک ٹھاک کر کے بنایا، بناتا بھی گیا اور ساتھ ساتھ سجاتا بھی گیا۔ سبحان اللہ، بناتا بھی گیا اور سجاتا بھی۔ فسوا، سجا کے خوب کر کے بنایا، ایسا خوبصورت بنایا کہ جس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ ایسے خوبصورت نقشے بنائے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، دنیا میں گھوم لیجئے، ہر انسان کے چہرے کا نقشہ ہی اللہ نے الگ بنا دیا۔ خلق فسوا، صرف بنایا نہیں سجایا بھی ہے اس نے۔ سبحان اللہ۔ والذی قدر فہدی، اور بنایا بھی ہے سجایا بھی ہے، تقدیریں بھی اللہ نے بنا دی ہیں، اندازے بھی اللہ نے کر دی ہیں۔ کس آنکھ نے کب تک دیکھنا ہے یہ اندازہ بھی اللہ نے کر دیا، اس کان نے کب تک سننا ہے یہ اندازہ بھی کس نے کیا؟ اللہ نے کر دیا۔ اس وجود نے کب تک چلنا ہے، ان ہاتھوں نے کب تک پکڑنا ہے، کب تک یہ چلتا پھرتا رہے گا، کب تک یہ بولتا رہے گا، اور کب تک اس کی بولتی بند ہو جائے گی اور یہ زیر زمین چلا جائے گا۔ والذی قدر، سارے اندازے کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک مقدار اور اندازے سے پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب جب تک انسان چاہے زندہ رہے، نہیں، یہ مقدار اور اندازہ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ، جس کو تقدیر پر ایمان کہتے۔ یہ تقدیر پر بھی ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کائنات کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا یہ تقدیر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا بڑا گہرا سمندر ہے، اس میں مت چلو، اس میں مت پڑھو، اور رسول اللہ نے خود منع فرمایا کہ تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث نہ کرو، بس اس پر ایمان رکھو کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس حساب سے لکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، بس اس پر ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جب اللہ کے نبی نے منع کیا، نبی کے صحابہ بھی منع کرتے ہیں، پھر اس میں بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ایمان ضرور ہے ہر چیز کا مقدار اور اندازہ مقرر کرنے والا کون ہے؟ جی اللہ۔ والذی قدر فہدی، جس نے اندازہ کیا بس رہنمائی کی۔ انسان نے مرنا تو اپنے وقت پر ہے، لیکن اس وقت سے پہلے رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، ادھر جانا ہے اور ادھر نہیں جانا، یہ انداز اختیار کر اور اس انداز سے اپنے آپ کو بچا، یہ رہنمائی کرنے والا بھی کون ہے؟ والذی
اخرج المرعى، وہ ذات جس نے چارہ نکالا، زمین سے کھانے کے لیے سبزہ نکالا اور چارہ نکالا، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو خشک سیاہ کر دیا۔ کبھی دیکھو زمین سرسبز و شاداب ہے، وہ کھیت لہلہا رہے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد وہ خشک ہو جاتا ہے، پھر کوڑا سا سیاہ بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بنانے والا اور پھر بنا کر اس کو ختم کرنے والا یہ بھی کون ہے؟ اللہ۔ یہ نقشے ہیں تیرے سامنے روزانہ اس کی قدرت کے، کبھی کوئی آ رہا ہے تو کبھی کوئی جا رہا ہے، کبھی کوئی جوان ہو رہا ہے تو کبھی کوئی بوڑھا ہو رہا ہے۔ یہ ساری کائنات کے نقشے اللہ نے تجھے سمجھانے کے لیے رکھے ہیں۔ سنقرئک فلا تنسا، توجہ کرنا، اس اللہ کی تسبیح بیان کر جس اللہ نے پیدا کیا، جس اللہ نے تقدیر بنائی، جس اللہ تعالیٰ نے چارہ نکالا، جو اللہ اتنی قدرتوں والا ہے، وہ اللہ آپ کو وہ قرآن پڑھائے گا جو آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے حبیب اتنی قدرتوں والا اللہ، سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں۔ چونکہ سورہ قیامہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سناتے، آپ بھی ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے کہ بھول نہ جاؤں، فرمایا نہ، آپ چپ کر کے سنیں، لا تحرک بی لسانک لتعجل بی ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ چپ کر کے سنیں، جو سنیں گے اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ فلا تنسا، پھر آپ بھولیں گے بھی نہیں، الا ما شاء اللہ، وہی جو اللہ نے چاہا۔ اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ بھولیں گے جو اللہ چاہے، تو اس سے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مراد وہ آیات ہیں جن کا حکم منسوخ ہوا، وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی رہی، اللہ تعالیٰ نے جو حکم بھلانا چاہا وہ اللہ نے بھلا دیا، اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھنا چاہا وہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ ماشاء اللہ، یہ ہر کام کے اندر جیسے انشاءاللہ ایسے ہی ماشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ تعالیٰ کا نام بطور برکت کے ہے کہ وہی ہوگا جو چاہے گا اللہ تعالیٰ، آپ بھولیں گے نہیں ہوگا وہی جو کون چاہے گا؟ اللہ۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو بھی اور مخفی کو بھی، ظاہری حالات کو بھی جاننے والا اللہ اور دل کی چھپی باتوں کو جاننے والا بھی اللہ۔ آپ کی ظاہری دعوت دینے کا انداز لوگوں کے آگے، آپ جو میرا پیغام لے کر میرے محبوب جاتے ہیں اس کو جاننے والا بھی اللہ، اور جو آپ کے سینے میں قرآن محفوظ کر کے مخفی رکھا ہوا ہے اس کو جاننے والا بھی اللہ۔ جو آپ قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے وہ ظاہر ہو گیا، جو آپ کے دل میں ایک کڑن اور درد موجود ہے امت کا وہ باطن ہو گیا۔ آپ کے ظاہر کو بھی اللہ جانتا ہے، آپ کے باطن کو بھی جاننے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ اچھا، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، لِلْيُسْرَىٰ، آسانیوں کا گھر یعنی جنت۔ آسانیوں کا گھر کون سا ہے؟ جنت۔ دنیا میں تو پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، ایک ختم نہیں ہوتی دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اندر جس کے پاس مال ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے۔ دنیا پریشانیوں کا گھر ہے اور جنت کیا ہے؟ آسانیوں کا گھر ہے۔ ہم آپ کے لیے آسانیوں کا گھر کی طرف جانا آسان کر دیں گے۔ تو سنین فرماتے ہیں، یہ جب ہم نے یہاں تک پڑھا نا، یہ 8 آیتیں، فرماتے ہیں ان میں کیا فرمایا؟ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کیوں بیان کرو؟ نمبر 1 وہ خالق ہے، وہ کیا ہے؟ نمبر 2 وہ جانتا ہے، انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ جاننے والا ہے، صرف پیدا کرنے والا نہیں، اس کے بعد جانتے بھی۔ دیکھو نا، کئی لوگوں نے چیزیں بنائی ہیں، یا ہمارا اسپیکر پڑا ہوا ہے مسجد میں، بنایا پتہ نہیں کس نے، اب اس بندے کو پتہ ہے جیسے بنایا کہ یہ اسپیکر کہاں پڑا ہے؟ نہیں پتہ نا، اس نے بنا تو دیا، اب اس کو کوئی پتہ نہیں کہاں گیا، کدھر نہیں گیا۔ اللہ خالق بھی ہے، آگے لمحہ ولمحہ اللہ جانتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کس مخلوق کے کسی ایک فرد بھی ایک لمحے کے لیے غافل ہے نہیں، خالق بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا اس نے آپ کو قرآن بھی سکھایا اور بھولنے بھی نہیں دے گا۔ جیسے خالق ہے اور پھر غافل نہیں، ایسے قرآن پڑھایا اور پھر بھولنے بھی نہیں دے گا، اس کو آپ کے سینے میں محفوظ بھی کرے گا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کے لیے جنت کا راہ بھی آسان فرما رہا ہے، جنت کا راہ بھی آپ کے لیے آسان فرما رہا ہے۔ جس اللہ تعالیٰ نے یہ 4 اتنے عظیم کام کیے،
سبح اسم ربک الاعلی، پھر اس رب کی تسبیح بیان کرو نا، پھر کہو نا سبحان اللہ، وہ اللہ شریکوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، پس آپ نصیحت کیجئے اگر نفع دے نصیحت۔ کیا مطلب؟ اس بندے کو نصیحت کیجئے جس کے اندر کوئی نصیحت سننے کا جذبہ اور کوئی طلب اور کوئی شوق ہے۔ تو دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں نا اعرض عمن تولی عن ذکرنا، اس بندے سے اعراض کر لیں، منہ موڑ لیں جو ہماری ذکر سے، ہماری نصیحت سے منہ موڑنا چاہتا ہے۔ آپ دعوت تو دیں، سمجھائیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اگر کوئی اللہ کی آیات سے سننا نہیں چاہتا، پھر آپ نہ سنائیں اس کو۔ جو کہتا ہے میں سننا نہیں چاہتا ہوں، اور اعرض، اس سے آپ اعراض کر لیں، اس سے بھی آپ منہ موڑ لیں، پھر اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں کہ فائدہ تو انسان کا اپنا ہے نا۔ کوئی بندہ کہے میں سننا ہی اللہ کے کلام کو نہیں چاہتا، اور فاعرض، اس سے منہ موڑ لیجئے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت وہاں کیجئے جہاں نصیحت نفع دے۔ اس لیے جاہلوں سے الجھنے کی بجائے کیا حکم ہے؟ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام، وہاں جان چھڑانا، بس یہی عافیت۔ ان کو اگر آپ سمجھائیں گے تو بس خود ہی جو ہے پتہ نہیں بھول نہ جائیں، جو اپنا ہی دماغ شارٹ نہ ہو جائے، وہ سمجھنے والے نہیں۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، اس لیے فرمایا کہ نصیحت کرنے والے کو بھی موقع دیکھ کر، حالات دیکھ کر اس وقت نصیحت کرنی چاہیے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ نصیحت کو مانتا نہیں ہے، لیکن کسی ایسی پریشانی میں، ایسی حالت میں ہے کہ اب ممکن ہے کہ وہ بات سمجھ جائے، اب اس کو نصیحت کرو۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جناب بڑا متکبر، گناہوں میں غرق، لیکن کہیں بیمار ہو گیا، اس کے پاس جاؤ، اس کی عادت کرو، اب ساتھ ہلکی سی نصیحت بھی کرو، بھائی توبہ کر لے، دیکھو نا زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے انسان۔ اب ممکن ہے کہ اس کے اوپر حالات ایسے آئے ہیں، اس بات کا وہ اثر لے، تو بندہ اگلے کے حالات کو دیکھ کر مناسب موقع پر اس کو نصیحت کرے، اور جب مناسب موقع نہ ہو پھر نصیحت نہ کرے۔ یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہیں، دو بندے آتے ہیں خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے۔ اب ان کی غرض ہے نا یوسف علیہ السلام کے پاس، اب جس بندے کی غرض ہوتی ہے نا وہ بات سنتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں تعبیر بتاتا ہوں، اس سے پہلے ایک مسئلہ سن لو۔ اب وہ آگے اکڑتے نہیں تھے، کیوں؟ ان کی غرض ہے کہ آگے انہوں نے تعبیر پوچھنی ہے۔ اب وہ کہاں گئے جناب، اب نہیں سنتے؟ کہا جی سناؤ جی۔ فرمایا کہ یہ بتاؤ ایک رب بہتر ہے یا مختلف رب بہتر ہے؟ یعنی اللہ کی توحید بیان کی، لیکن کب؟ جب دیکھا کہ ان کے اندر طلب ہے، مطلب یہ کہ یہ اب میری بات سنیں گے۔ جو بات سننا نہیں چاہے اس کو مت سنو۔ اور کوئی آدمی اپنی کسی دھن کے اندر دھنا ہوا ہے، اس کو بھی علماء فرماتے ہیں کہ دعوت دو۔ مثال کے طور پہ ہمارے جماعت والے ساتھی گشت پہ جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اگر کسی نے کوئی سامان اٹھایا ہوا اس کو بالکل نہ کہو۔ اب ایک بندے نے بوری اٹھائی ہوئی ہے، بندہ کہا جی ٹھہرو ذرا، مجھ سے میں جماعت آئی ہوئی ہے، ذرا بات سن لو۔ اس کا تو دل کر کے بوری اٹھا کے اس کے سر پہ ماروں کہ میں بوجھ اٹھا کے جا رہا ہوں۔ اور یہ نہیں، موقع دیکھنا کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ موقع دیکھے بغیر ہر جگہ بھی بات پھینکنا اور ہوتا ہے، بات سمجھانا اور ہوتا ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے سر سے اتار کے اگلے کو دعوت پھینک دی ہے، نہیں، بلکہ موقع دے کر کوشش یہ ہونی چاہیے تاکہ اگلا اثر بھی لے، اگلا بات کو لے بھی صحیح اور بات کو سنے بھی صحیح۔ پھینکنا نہیں بلکہ اللہ کا حکم پہنچانا اور اگلے کی خیرخواہی مقصود ہو۔ ذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی، نصیحت آگے وہ حاصل کرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جس کے دل میں کیا ہوگا؟ ڈر ہوگا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور بدبخت نصیحت سے دور رہے گا، بدبخت نصیحت سے دور رہے گا۔ اس کو نصیحت اور خیر خواہی کی بات کرو، وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ دوسرے پارے میں آتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ ایسے من يُعْجِبُهُ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، کہ جناب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ بھی حیران ہو جاتے ہیں، اور اللہ کو گواہ بناتے ہیں، جی اللہ گواہ ہے، جی اللہ کی قسم، جی اللہ گواہ ہے ہر بات پہ۔ حالانکہ ان کا مزاج بڑا سخت، جھگڑالو اور فتنے والا ہوتا ہے۔ اچھا اگر اس کو سمجھاؤ اور نصیحت کرو، اللہ فرماتا ہے اخذت العزت بالاسم، اس کی عزت آگے آڑی آ جاتی ہے۔ تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا؟ اس پر وہ اپنی بےعزتی سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فحسبہ جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس کو سیدھی بات سمجھائی جائے اور وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ اللہ ہمیں ضد سے محفوظ فرمائے۔ تو فرماتا ہے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، وہ بدبخت جو ہے نا وہ نصیحت سے دور رہتا ہے، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، پھر بدبختی کہاں لے جاتی ہے؟ دوزخ میں لے جاتی ہے، بڑی آگ میں لے جاتی ہے۔ دوزخ میں پھر کیا ہوتا ہے؟ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، وہاں نہ موت ہے نہ زندگی ہے، موت تو ہے کوئی نہیں، اور زندگی بھی کوئی زندگی تو نہیں ہے، ہاتھ پاؤں جل رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، وجود سارا چھلنی کیا جا رہا ہے، یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے نا، نہ جینا ہے اور نہ مرنا ہے۔ اللہ ہم سب کی وہاں حفاظت فرمائے۔ سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کی جو بلند ہے۔ الذی خلق فسوا، وہ ذات جس نے پیدا کیا پس درست بنا دیا۔ والذی قدر فہدا، اور وہ ذات جس نے اندازہ کیا پس رہنمائی کی۔ والذی اخرج المرعى، اور وہ ذات جس نے چارہ نکالا۔ فجعلہ غثاء احوا، بس اس کو خشک سیاہ بنا دیا۔ سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھائیں گے پس آپ بھولیں گے نہ۔ الا ما شاء اللہ، مگر وہی جو اللہ چاہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتا ہے ظاہری باتوں کو اور جو مخفی ہے اس کو بھی۔ ونیسرک للیسری، اور ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے آسانیاں یعنی جنت۔ فذکر، پس نصیحت کیجئے۔ ان نفعت الذکری، اگر نفع دے نصیحت۔ سیذکر من یخشی، ان قریب نصیحت وہ حاصل کرے گا جو ڈر جائے گا۔ ویتجنبها الاشقی، اور اس سے بچ کر رہے گا بدبخت۔ الذی یصلی النار الکبری، وہ جو داخل ہوگا بڑی آگ میں۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا۔ وآخر